بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اور سامعین، پیارے دوستو، السلام علیکم۔ آج جس بیماری کے بارے میں یا علامت کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے پروسٹیٹ گلینڈ کا بڑھ جانا۔ پروسٹیٹ گلینڈ، اس کو اردو میں یا عربی میں غدہ قدامیہ یا غدہ مزی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی مخروطی شکل کی گلٹی ہوتی ہے جو مثانہ کی گردن اور پیشاب کی نالی کے ابتدائی حصے کے گرد محیط ہوتی ہے۔ یہ غدہ یا گلینڈ تقریباً 1.25 انچ لمبا، 1 انچ چوڑا اور 0.25 انچ موٹا ہوتا ہے، اور اس کا کلر جو ہے وہ پھیکا سرخی مائل یا گرے کلر کا ہوتا ہے، اور اس کا نارمل وزن عموماً 30 گرام ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اس کی ساخت قانون مفرد اعضاء کے حساب سے دیکھیں تو جو یہ پروسٹیٹ گلینڈ ہے اس میں زیادہ تر غدی سیل یا ایپیتھیلیل ٹیشوز زیادہ ہوتے ہیں، اور ساتھ اس میں مسکولر ٹیشوز بھی ہوتے ہیں۔ اور یہ جو ہے یہ غدود جو ہے یہ جسم سے پیشاب یا منی کے اخراج کو کنٹرول کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ پروسٹیٹ گلینڈ مردوں کی ہی بیماری سمجھی جاتی ہے اور مردوں کی بیماری ہی ہے، اور عورتوں میں یہ تکلیف نہیں پائی جاتی۔ اب یہ جو پروسٹیٹ گلینڈ ہے خاص طور پر بڑھاپے کے وقت جب جسم کے اندر عضلاتی یعنی تیزابی اور سوداوی یہ مزاج جب بڑھ جاتے ہیں تو عام طور پر اس غدود کا جو سائز ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور یہ ہائپر ٹرافی کا شکار ہو جاتی ہے، یعنی مثانے کی غدود اپنے سائز میں بڑھ جاتی ہے۔ اب جب یہ غدود اپنے سائز میں بڑھ کر متورم ہو جاتی ہے تو مریض جو ہوتا ہے وہ پیشاب چھوٹا جو ہے وہ نارمل طریقے سے نہیں کر پاتا، اور اس میں پیشاب کے کئی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے پیشاب کا بار بار آنا، کھل کر نہ آنا، قطرہ قطرہ خارج ہوتے رہنا، بعض کا پیشاب مکمل طور پر بند ہو جاتا ہے۔ اور یہی علامات اگر مناسب وقت پہ اس کا علاج نہ کیا جائے اور مزاج میں یہ بگاڑ بڑھتا رہے تو یہ پروسٹیٹ گلینڈ کا کینسر بھی ہو جاتا ہے۔ اب شروع میں تو ظاہر ہے جب پیشاب بند ہونا شروع ہوتا ہے تو ڈاکٹر جو ہے وہ کیتھیٹر وغیرہ ڈال کر، پیشاب کی نالی ڈال کر پیشاب کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ساتھ کچھ ایسی ادویات دی جاتی ہیں جو پیشاب کو کھولتی ہیں اور انفیکشن کو یا سوسس کو کم کرتی ہیں۔ لیکن جب یہ تکلیف ان دوائیوں کے کنٹرول میں نہیں آتی، زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو پھر ایک آپریشن کیا جاتا ہے۔ اب سمجھیں کہ پیشاب کی نالی میں خاص قسم کا ورما ڈالا جاتا ہے، اور جو پروسٹیٹ گلینڈ کا سائز بڑا ہوتا ہے اس کو وہ چھیل کر نکال دیتے ہیں یا خارج کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ عارضی علاج ہوتا ہے، چونکہ وجوہات پیچھے سے ختم نہیں ہوتی، تو 5-6 مہینے میں یا تھوڑے زیادہ عرصے میں یہ تکلیف پھر بڑھ جاتی ہے، پھر یہ غدود کا سائز بڑھ جاتا ہے، اور بعض سرجن جو ہیں وہ پھر سرجری کر کے اس کا جو بڑا ہوا سائز ہے اس کو نکال دیتے ہیں۔ اور جب بات کینسر تک آتی ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کینسر کا علاج ہمارے ہاں بعض کا اس کو کمپلیٹ طور پہ نکالا جاتا ہے، کیمو تھراپی کی جاتی ہے، شعاعیں کی لگائی جاتی ہیں،
لیکن اکثر یہ علاج ناکام ہوتا ہے اور مریض آخر کار جو ہے وہ لقمہ اجل بن جاتا ہے۔ اب اگر اس کے اسباب پہ غور کیا جائے کہ یہ بیماری ہوتی کیوں ہے، اس کے اسباب تو مختلف کتابوں میں، طب کی کتابوں میں بھی اور مریضوں کے تجربات کی روشنی میں ڈاکٹروں میں طے کیے ہوئے ہیں۔ ایلوپیتھی جو ہے وہ تو کوئی زیادہ ان وجوہات کے اوپر زور نہیں دیتی، لیکن جو حکمت ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر خاص طور پر شروع ایج کچی عمر میں، بچپن میں اگر سیکس میں انوالو، سیکس کی ایکٹیویٹیز میں بچے انوالو ہو جائیں، یا پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسے ڈرائیور حضرات ہیں جو پیشاب کو زیادہ عرصہ روکے رکھتے ہیں، سخت جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں، یعنی جو غیر فطری طریقے سے جمع یا مشت زنی یا کثرتے جس کو آپ جمع کہتے ہیں اس کے رسیہ ہوتے ہیں، یا پھر وہ غذائیں ایسی خاص طور پر مرغن اور تیزابی اور سداوی قسم کی غذائیں کھاتے ہیں، بھنی ہوئی غذائیں، گوشت اور یہ مچھلیاں اور مسالہ جات کی بنی ہوئی چیزیں، تو یہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے یہ مزاج میں بگاڑ پیدا کرتی جاتی ہیں، اور آخر کار یہ جو پروسٹیٹ گلینڈ کی بیماری ہے یا علامت یہ پیدا ہوتی رہتی ہے۔ علامتوں کے بارے میں تھوڑی سی بات پہلے کی بھی ہے کہ اس میں عام طور پر پیشاب جو ہوتا ہے نا اس کا پریشر کم ہو جاتا ہے، پیشاب کھل کے آتا نہیں ہے، اور پیشاب کی دھار بڑی کمزور سی ہوتی ہے، اور بعض اوقات پیشاب میں لیسدار مادہ جیسے منی ہوتی ہے اور خون ہے وہ بھی ہوتا ہے، اور درد بھی ہوتا ہے اور تکلیف سے پیشاب آتا ہے۔ اس کے علاوہ کمر میں، پیڑوں کے مقام پر اور یہ ہپس میں یہاں پہ گہری دردیں ہوتی ہیں، تو یہ اس کی علامات ہوتی ہیں زیادہ تر۔ اب اس کا جہاں تک اس کا علاج ہے، علاج میں کرتے وقت تو سب سے پہلے آپ عموماً یہ جو مرض ہے یہ گرم خشک گرم، خشک سرد یا سرد خشک مزاج جو ہیں ان میں یہ زیادہ وقوع پذیر ہوتا ہے، یہ علامت پیدا ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ کریں گے کہ جو مریض کا مزاج ہے اس کو آپ دریافت کرنے کی کوشش کریں گے، اور مریض کا جو مزاج ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ گرم خشک ہے، یعنی غدی عضلاتی ہے، یا خشک سرد ہے جس کو آپ عضلاتی اعصابی یا عضلاتی مخاطی کہتے ہیں، یا پھر سرد خشک ہے یعنی اس میں سردی زیادہ ہے اور چوتھی تاریخ میں ہے جہاں سودا زیادہ ہے، سوداوی مزاج زیادہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اب اگر ہر ویڈیو میں ہر مزاج کو پہچاننے کی اور علامات کی بات کروں گا تو یہ مشکل ہو جائے گا، چونکہ اس کے اوپر الگ الگ سے ساری ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں کہ گرم مزاج کیا ہے، سرد مزاج کیا ہے، خشک کیا ہے۔ تو پلیز جو لوگ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ ان چیزوں کے اوپر غور کریں۔ بہرحال یہ زیادہ تر ویڈیو ان لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے جن میں ڈائگنوزز ہو چکی ہوتی ہے کہ اس کو مرض ہے کیا، اور یہ جنرل فائدے کے لیے عام طور پر یہ بات کی جاتی ہے کہ جو عام لوگ ہیں یا دوست اگر اس علامت میں مبتلا ہیں تو وہ کیا کریں کہ ان کی زندگی کی کوالٹی جو ہے وہ بہتر ہو جائے۔ تو اس میں سب سے پہلے تو آپ جب آپ کو اوورال جو اس کے لیے پالیسی ہے نا وہ گرم تر گرم یا بوقت ضرورت تر سرد قسم کی ادویات جو ہیں وہ زیادہ استعمال کی جاتی ہیں، لیکن بعض اوقات خاص طور پر بوڑھے لوگوں میں جو تر سرد ادویات ہوتی ہیں یا زیادہ دیر اگر آپ تر گرم اور تر سرد قسم کی غذائیں لیتے رہیں تو ان کا بی پی کم ہو جاتا ہے، جسمانی کمزوری بڑھ جاتی ہے، تھکاوٹ بڑھ جاتی ہے۔ تو ایسی صورتوں میں پھر ان کو بیچ میں کسی ایک وقت خاص طور پر صبح کے وقت اس طرح کی چیزیں استعمال کروانی پڑتی ہیں جو کہ خشک سرد یا خشک گرم ہوتی ہیں، جس سے ان کی جو وقتی طور پر کمزوری ہے اس کو بھی ٹھیک کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بہرحال علاج جو ہے یہ تو کوئی ماہر طبیب ہی کرتا ہے،
جو قانون مفرد اعضاء کو سمجھتا ہے یا پرانی طب کو سمجھتا ہے۔ تو یہ اصل میں یہ مقصد یہ تھا کہ سرجری کو بچا کر یا سرجری سے بچنے کے لیے یا اس کی جو انتہائی کیفیات جا کے مرض کی آخری سٹیجیں جو کینسر وغیرہ بنتی ہیں ان سے روکا جائے، اور آج کل کے دور میں تو اس طرح کی غذائیں ہیں ہی زیادہ۔ تو اس میں آپ لوگ عام طور پر جن لوگوں میں یہ تکلیفیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں پیشاب وغیرہ کی، تو ان کے لیے جو غذائیں ہیں نا، ان میں خاص طور پر جو ناشتہ ہے اس میں آپ جو کا دلیہ لے سکتے ہیں، آم کا مربع یا ادرک کا مربع کھا سکتے ہیں، یا 5-7 کھجوریں کھا سکتے ہیں، اور اوپر سے سونف پودینہ یا اجوائن کا قہوہ پی سکتے ہیں شہد سے میٹھا کر کے۔ اور دوپہر کے وقت آپ کے لیے کھانے میں اگر آپ کھانا چاہیں تو آپ گوشت، مرغا اور بڑا گوشت تو بالکل بند ہے، چھوٹا گوشت یا اڑنے والے جو جانور یا پرندے ہیں ان کا گوشت آپ کسی حد تک تھوڑا سا استعمال کر سکتے ہیں اپنی عادت کو پورا کرنے کے لیے، لیکن اس میں بھی پکاتے وقت جو مسالہ جات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ پالک، میتھی، مونگرے یا شلجم یہ کھا سکتے ہیں آپ، گندم کی روٹی کھا سکتے ہیں آپ، اور اس کے ساتھ جو ہے دوپہر کے وقت بھی آپ اجوائن یا پودینے کا قہوہ شہد سے میٹھا کر کے پی سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور کھانے پینے میں آپ پکوڑے بھی کبھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ خیال کریں کہ اس میں جو بازاری اور یہ تیل یا گھی ہے یہ کم استعمال ہوں۔ بہتر تو یہ ہے کہ سرسوں کا تیل استعمال ہو یا کوئی اور اس طرح کا دیسی گھی وغیرہ استعمال ہو، یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور پھلوں میں آپ انگور کھا سکتے ہیں، خربوزہ، کھجور، پپیتا، مغز بادام لے سکتے ہیں، سوگی کھا سکتے ہیں۔ اور بہتر ہے کہ جو چیزیں بھی کھائیں اس کے بعد کوئی 2-4 گھونٹ یا آدھا کپ قہوہ ضرور پی لیں، جو بھی آپ کو پودینے اور اس کا اجوائن کا بنایا گیا ہے۔ اور پیشاب میں اگر زیادہ رکاوٹ ہے، پیشاب کھل کے لانا چاہتے ہیں، تو یہ قہوہ جو ہے آپ ادرک، الائچی اور زیرے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جو پرہیز ہے نا، وہ پرہیز کی طرف خاص طور پر آپ توجہ دیں گے کہ جو ایسی چیزیں ہیں جو جسم میں خشکی اور سردی کو بڑھاتی ہیں، صداع اور تذابیت کو بڑھاتی ہیں، ان کو آپ نے روکنا ہے۔ اور اس کے اوپر بھی بتایا ہوا ہے کہ خشک اور سرد کون سی غذائیں ہیں۔ آپ اس کے لیے اگر اور کہیں سے نہیں تو میرے ہی چینل گلوبل لرننگ پارک کے اوپر میں نے چاروں مزاج کے اوپر ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اور اس میں الگ سے ان کی غذائیں بھی بتائی ہوئی ہیں کہ کون سی غذا خشک ہے، کون سی گرم ہے، کون سی سرد ہے، کون سی تر ہے۔ اور ادویات میں اگر آپ لینا چاہیں تو ادویات میں آپ اگر تو مریض گرم خشک مزاج کا کنفرم ہو گیا آپ کو کہ یہ اس کے اندر صفراوی علامات ہیں اور صفرا یا اس کے غدے جاذبہ زیادہ کام کر رہے ہیں اور اس کے اندر رطوبات رک رہی ہیں، رطوبات کا اخراج نہیں ہو رہا، تو اس صورت میں سب سے بہتر جو ہے وہ گرم تر ملین جو ہے، اس کا بھی نسخہ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں اور چڑھا چکا ہوں، آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں، صبح دوپہر شام 1 سے 2 گولیاں استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اگر گرمی نہیں ہے، صفرا کی کمی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ مزاج عضلاتی ہے یا سداوی ہے، تو اس میں آپ گرم خشک ملین بھی استعمال کر سکتے ہیں، 4 نمبر جس کو کہا جاتا ہے، وہ بھی آپ 1 سے 2 گولیاں 3 ٹائم استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اگر پیشاب میں زیادہ رکاوٹ آ رہی ہے تو پھر آپ تر گرم ملین یا تر سرد ملین یہ دونوں ادویات استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اگر بلڈ پریشر کم ہے، بی پی کم ہے اور کمزوری نکاحت زیادہ ہے، تو بیچ میں آپ کسی ایک وقت، صبح کے وقت ایک وقت آپ کوئی بھی جو عضلاتی مخاطی یا جس کو عضلاتی اعصابی کہتے ہیں، یعنی خشک سرد سے خشک گرم کوئی مرکب جو فارماکوپیا میں درج چیزیں ہیں، یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اگر دوست یار جو ہیں وہ نسخے بار بار اگر ایک ویڈیو کے اندر، اسی لیے ویڈیو بعض کا طوالت کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اب کچھ دوست جو پہلی ویڈیو نہیں دیکھ رہے ہوں گے وہ کہیں گے جی انہوں نے یہ پتہ نہیں کیا بتا دیا ہے، یہ جو گرم تر ملین ہے یا گرم خشک ملین ہے یا یہ جی تر گرم ملین ہے یا تر سرد ملین ہے، یہ کیا چیزیں ہیں؟ اس کے اوپر میرے بھائی
پچھلی ویڈیو اگر دیکھیں گے تو اس کو نسخہ مل سکتا ہے۔ بہرحال جلدی میں پھر بول رہا ہوں ایسے دوست جو پہلے نہیں اس سے واقف، کہ عموماً گرم تر ملین یہ ایسی دوا ہوتی ہے کہ جو آپ کے جسم میں گرمی پیدا کرتی ہے، ساتھ تری بھی پیدا کرتی ہے، اور یہ پیشاب کو کھل کر لاتی ہے۔ خاص طور پہ آپ کا پخانہ جو ہے وہ 1 سے 2 دفعہ 24 گھنٹے میں آپ کو آسانی سے آ جاتا ہے۔ اور یہ دوا بنانے کے لیے آپ سنڈ 50 گرام، نشادر 30 گرام، کالی مرچ 10 گرام، سنا مکی 100 گرام، ان سب ادویات کو ملا کر باریک پاؤڈر کر لیں، اور 2 سے 3 گرام دوائی جو ہے ہر کھانے کے بعد آپ گرم پانی سے لے سکتے ہیں، یا کعوے سے لے سکتے ہیں، یا شہد والے پانی سے لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جن میں بعض اوقات پیشاب کی جلن جب زیادہ ہوتی ہے، تو ان میں نشادر بعض اوقات استعمال نہیں کی جاتی، تو اسی اوپر والے نسخے میں آپ نشادر ٹھیکری کی بجائے اس میں نمک سیاہ 30 گرام استعمال کر لیں، اور سنا مکی کو آپ 100 گرام کی بجائے 50 گرام کر لیں، اور ساتھ آپ پودینہ خشک 50 گرام ڈال لیں، تو یہ بھی گرم تر ملین ہو جائے گا، اور اسی کو بھی اسی طریقے سے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ پیشاب میں رکاوٹ ہے، پیشاب کھل کر نہیں آ رہا زیادہ، تو آپ جو ہے وہ تر گرم ملین بنا سکتے ہیں، اور تر گرم ملین بنانے کے لیے آپ سہاگا جو ہے وہ لے لیں 70 گرام، اور اس کو اگر آپ جیسے وہ بریاں کرتے ہیں اس طرح کر لیں، یا کچا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور ملٹھی 70 گرام لے لیں، اور ریوند خطائی جو ہے وہ 100 گرام لے لیں، اور تینوں کو باریک پاؤڈر کر کے آپ ان کو استعمال کریں، اور 1 سے 3 گرام دوا جو ہے وہ جسم کی ضرورت اور وزن کے مطابق استعمال کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک تر سرد ملین بھی بن سکتا ہے۔ تر سرد ملین پیشاب تو کھول کر لاتا ہے، لیکن بعض اوقات اس سے جسم میں سردی زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو اس کو بھی ذرا استعمال تو کیا جا سکتا ہے بوقت ضرورت۔ اور یہ بنانے کے لیے آپ تخم کاسنی لے لیں 50 گرام، اور میٹھا سوڈا 50 گرام لے لیں، اور گل نیلوفر جو ہے 50 گرام، اور سندل سفید 50 گرام، جو کھار 10 گرام، ان سب دوائیوں کو اچھی طرح پیس کر صفوف کر لیں، اور یہ کچی لسی یا شربت بزوری کے ساتھ استعمال کی جا سکتی ہیں۔ یہ اعصابی کشری ملین اور اعصابی مخاطی ملین جو ہیں، یا جس کو میں نے ابھی تر گرم اور تر سرد ملین کہا تھا، یہ دونوں ادویات جو ہیں یہ خاص طور پر پیشاب کو کھل کر لاتی ہیں، اور جسم کے اندر سے جو زہریلے مادے ہیں ان کا اخراج کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور ڈھیر سارے نسخے بنائے جا سکتے ہیں، لیکن یہ 3-4 نسخے جو ہیں یہ بہت مفید ہیں۔ اور یہ خیال کریں کہ جب اگر مریض کو یہ خاص طور پیشاب وغیرہ جب زیادہ آتا ہے، یا ملین دعائیں استعمال کرنے سے اس کے جسم میں کمزوری بعض کا زیادہ محسوس ہوتی ہے، اس کے جسم سے نمکیات یا منرلز کا اخراج زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس کو بھی دھیان میں رکھنا ہے، اور پھر ساتھ اس کے نمکیات دے کر اس کے جسم کے اندر منرلز کو کم نہیں ہونے دینا، اور اس کا بھی آپ نے لیول پورا رکھنا ہے۔ اور بعض کا آپ کو ایسی ادویات دینی پڑتی ہیں جو خشک سرد ہوتی ہیں، جس میں بڑی جیسے ہلیلا سیاہ اور دار چینی، یہ جو ہیں ان کے جو بنے ہوئے نسخے ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں، یا ایک معجون ماسکۃ البول ہے، وہ آپ صفوف کی شکل میں یا معجون کی شکل میں بھی آپ اس کو استعمال کروا سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کی یہ جو ویڈیو ہے وہ ان دوستوں کے لیے مددگار ثابت ہوگی کہ جو کہ پراسٹیٹ گلینڈ کے بڑھ جانے کے مرض میں یا علامت میں مبتلا ہیں، تو اگر وہ ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کریں گے تو انشاءاللہ ان کی زندگی کا معیار بہتر ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے، اور میرے حق میں بھی دعا فرمائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔